हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أبد الدهور مكرما صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرحمان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل مناقب. حکم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کیا جائے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ ماہ رجب المرجب بہت ہی خصوصیتوں کا حامل ہے. اس سے متصل ماہ شعبان ہے، پھر اسی کے بعد ٹھیک شہر رمضان ہے. اور رجب شریف کی 6 تاریخ عالم اسلام اور خاص طور سے عالم ہندوستان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. کہ رجب کی 6 تاریخ کو ایک ایسی عظیم شخصیت جسے ہم اور آپ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے نام پاک سے جانتے ہیں. آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب کو ہوا اور آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے. اور ویسے تو بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے یہ مہینہ. اسی مہینے میں 26 تاریخ کو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور عالم ملکوت و لاہوت کی سیر کروائی، اور آن کے آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی میرے آقا کی سیر ہوئی. قرآن مقدس میں معراج جسمانی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کے سیر کا بھی ذکر حدیث پاک میں، حدیثوں کی کتاب میں آیا ہے. جو لوگ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے. ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عظمت و شان رفعت عطا فرمائی، اس کا کیا کہنا. مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ تو ان کا کرم ہے، یہ عالم پسند آیا. یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مقدس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک یہی عالم نہیں، عالمین فرمایا. جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کے لیے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اور کیسے رؤوف ہیں، کیسے رحیم ہیں، کیسے کریم ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا سر سجدے میں تھا اور زبان پاک سے جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی مطلب اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. حضور بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا. حدیث جابر ہے کہ میرے آقا حضور کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی جو شے رب العزت نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے، اور میرے نور سے تمام کائنات عالم کو وجود بخشا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور مصطفیٰ کریم کی ذات پاک سے وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو بے پناہ فضل عطا فرمایا کہ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں جو سب سے افضل امت ہے وہ ہمارے آقا کی امت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا. سب سے بڑا فضل یہ ہے، سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ سید الانبیاء کی امت میں سید امت بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو وجود بخشا. یہ بہت بڑا فضل ہے. لیکن ذرا ہم غور کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہتر امت فرمایا،
خیر امت فرمایا تو بہترین لوگ کا منصب کیا ہوتا ہے، بہترین لوگ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا منصب کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا عہدہ کیا ہے، تو رب قدیر فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا منصب و مقام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے، یہ تمہارا منصب ہے، یہ تمہارا مقام ہے، نہ کہ تم خود ضلالت کے اور گناہوں کے دلدل میں دھس جاؤ۔ ذرا غور کریں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، حضور کی سیرت کی بات تھی کہ حضور کی سیرت پر کچھ گفتگو کی جائے، ہم جیسے کم علم اور کم عقل اس بارگاہ میں کہاں گفتگو کر سکتے ہیں جہاں بڑوں نے خطبے پڑھے ہیں۔ شیخ سعدی جیسے بزرگ نے فرمایا یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اس بارگاہ میں مدح و سرائی کا حق ہم کہاں سے ادا کر سکتے ہیں کہ شیخ سعدی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کمالات، کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ بلندی کی حد کو آپ پار کر گئے، کوئی ایسی بلندی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو۔ بلغ العلا بکمالہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی حد کو پار کر گئے، کس بنیاد پر؟ بکمالہ، اپنے کمالات کی بنیاد پر۔ اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمائے، وہ فضائل عطا فرمائے، وہ مناقب عطا فرمائے کہ یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ، کہ آپ بلندی کی حد کو پار کر گئے اپنے کمالات کی بنیاد پر۔ اور مصطفیٰ کریم کا حسن وہ تھا، میرے آقا کے رخ زیبا کی شان یہ تھی کہ فرماتے ہیں کشف الدجی بجمالہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا معاملہ یہ ہے کہ کشف الدجی بجمالہ، ظلم کی تاریکیوں کو، کفر کی تاریکیوں کو، شرک کی تاریکیوں کو اور تمام برائیوں کو میرے مصطفیٰ نے اپنے حسن و جمال کے صدقے میں دور کروا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کشف الدجی بجمالہ، تاریکیاں آپ کے حسن سے چھٹ گئی۔ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہو اللہ سے ملا دیتے ہو، کہاں خالق کہاں مخلوق کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا، نہ خالق مخلوق علم میں برابر ہو سکتے ہیں، کسی چیز میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ مثال دینا ہی لغو ہے۔ خالق قادر مطلق ہے، بندے تو اس کے محتاج ہوتے ہیں، اپنے محبوب کو جو جلوہ اللہ رب العزت نے فرمایا عطا فرمایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا ہے، چوتھا مصرع کیا کہیں اس کے بعد شیخ سعدی خاموش ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ چوتھا مصرع کیا کیا جائے، چوتھے مصرے میں کیا کہا جائے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے، کہتے جاتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اتنے میں نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، عشق کا معاملہ ہے، عشق والے دیکھیں، اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے۔ بتاتا ہوں کون سی آگ لگائی امام اہل سنت نے۔ فرماتے ہیں نیند آ جاتی ہے،
کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بنفس نفیس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی زیارت ہوئی، میرے آقا خواب میں تشریف لائے تو یہ معراج ہو گئی حضرت شیخ سعدی کی. مصطفیٰ کریم عرش اعظم پر اگر تشریف لے جاتے ہیں تو میرے آقا کی معراج ہوتی ہے، مگر ایک مومن کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے تو اس مومن کی معراج ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان میں چند اشعار کہہ رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ آپ بلندی کی حد کو پار کر گئے اپنے کمالات کی بنیاد پر. آپ کے حسن و جمال سے کفر کی، شرک کی، ظلم کی تاریکیاں چھٹ گئیں. حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ آپ کی تمام عادتیں عمدہ ہیں، آپ کی تمام عادتیں اچھی ہیں. میرے آقا اس کے بعد چوتھا مصرع میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں شیخ سعدی پھر سے کہو. تو حضرت شیخ سعدی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جیسے ہی خاموش ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ. مصطفیٰ پر بھی درود و سلام ہو اور ان کی آل پر بھی درود و سلام ہو. وہ شاعر نے کہا ہے نا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. یاد رکھیے سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے. شیطان ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے آخری وقت تک لگا رہتا ہے، آخری وقت تک لگا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے. آخری وقت تھا، شاید آپ لوگوں کی بھی نظر سے یہ واقعہ گزرا ہو. تو شیطان لعین آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے خدا اگر ایک ہے تو اس پر دلیل دیجیے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، رد کرتا ہے، دلیل دیتے ہیں، رد کرتا ہے. 360 دلیلیں دیتے ہیں. ابلیس لعین رد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ کسی دلیل سے خاموش کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا وہ بزرگوں کی نگاہوں سے پیدا ہو جاتا ہے. متوجہ ہوتے ہیں اپنے پیر کامل کی طرف اور لو لگاتے ہیں. تو ان کے پیر کامل ارشاد فرماتے ہیں اے امام فخر الدین رازی اس کے سامنے دلیلیں مت پیش کرو بلکہ اس سے کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں. میں بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب بغیر دلیل کے ایک ہے. اتنا کہتے ہیں لاہور شریف پڑھتے ہیں ابلیس لعین مردود غائب ہو جاتا ہے. ایمان کی دولت عظیم دولت ہے. ایمان کی دولت بڑی نعمت ہے. عشق رسول کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، ہما ہمی کا ماحول ہوگا. آج اپنی زندگی کا ہم تجزیہ کریں. میں اکثر بات یہ کہتا ہوں کہ ہم تو عاجز بندے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے قریب تر اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی روشن و منور و تابہ ہوگی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی. ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے واعظین، ہمارے خطبہ، ہمارے ناصحین اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہارے غلام ہو جائے گی. زمین پر بھی تمہاری حکومت ہوگی اور آسمانوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی، مگر شرط ہے کہ مومن بن جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم غم مت کرو،
تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ولا تہنوا، اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو، ولا تحزنوا، اور اپنے آپ کو غمگین مت کرو، وانتم الاعلون، تم ہی بلند ہو، تم ہی بالا ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ۔ بلندی کا معیار مومن ہونا ہے، بلندی کا معیار عشق رسول ہے، بلندی کا معیار کیا ہے؟ ایمان کی عظیم دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر جلد ثانی میں غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا کہ لوگ، آپ کو سنتے آتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جائیں گے، اور وہی یہی ہوگا جملہ لوگوں کا کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے پاس، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ۔ جب آقا کریم صلی اللہ، بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف جلد ثانی کے اندر، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے، میرے آقا امت کے خستہ کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے انا لہا، مصطفیٰ کریم فرمائیں گے رحمت ہوتے تو میرے آقا کی، اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مصطفیٰ رحمت ہے، رحمت بن کر تشریف لائیں۔ کہ جب دیکھیں گے میرے آقا تو فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری بخشش کرانے کے لیے ہوں، آؤ میں تمہاری شفاعت کرانے کے لیے ہوں۔ لیکن جو فضیلت میں حدیثیں ہیں اس کو سننے کے بعد یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب جو چاہے کرو، مصطفیٰ تو بخشوا ہی لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہی نے جو وعیدیں فرمائی ہیں حدیث پاک میں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ اس کی سزا ہے، کہ ایک وقت کی جو نماز چھوڑتا ہے، مختلف حدیثیں ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم انا لہا کہیں گے وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو 80 لاکھ یا 85 لاکھ برس تک ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ وہی رب جو فرماتا ہے کہ اے محبوب میں تمہاری امت کو بخش دوں گا، وہی رب فرماتا ہے اپنے مقدس کلام میں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم کا گڈھا ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے سستی کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کر کر ایک نماز کو چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور و فکر کرو کہ جب نمازوں میں سستی کرنے کا یہ عالم ہے، پڑھیں مگر چھوڑ کر کے پڑھیں تو اللہ رب العزت یہ سزا دے گا۔ تو جو کبھی پڑھتے ہی نہیں، نمازوں کو مسلسل قضا کرتے ہیں، یہ مسئلہ اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر ہماری عمر 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی اور ہم کس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو دنیا سے جانا ہی ہے، اور نماز کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ تم جتنی نمازیں تمہاری زندگی میں قضا ہوں گی وہ ایسے معاف نہیں ہوں گی، تمہیں قضاء عمری اس کو کرنا پڑے گا۔ تمہاری عمر کی جتنی نمازیں باقی ہیں وہ تمہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ اللہ کے فضل پر ہے، وہ چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ تو یہ جو چھوٹ رہی ہے نا، ہم جج نہیں ہیں، ہم فیصل نہیں ہیں کہ ہم آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا، میرے بھائی تم نے نماز کیوں چھوڑ دیا، تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ وہ تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں تم جو کر رہے ہو، وہ اپنے رجسٹر میں سب لکھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کریم کی رحمت تو ہے ہی، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی جنت میں ہوں گے، اور جو فجار ہوں گے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، وہ جحیم میں ہوں گے۔ جحیم کا معنی سمجھ جائیے کیا ہے، جہنم، اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو توشہ مت بناؤ جہنم کا، اپنے آپ کو مت بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک تھی بیچ میں بات آ گئی ضمناً، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس چیز کو دیکھو کہ تم کیا بھیج رہے ہو آگے، توشہ آخرت کیا بھیج رہے ہو، تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا ہے، تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، اس لیے لمبی طویل ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، سجدے میں آپ سر رکھیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل
تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میرے آقا سب سے پہلے باب شفاعت کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، ایک ہجوم ہوگا شفاعت کرنے والوں کا، علماء شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی نے ایک لوٹا پانی کسی عالم دین کو دیا ہوگا تو وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں تمہاری یہ مدد کی تھی، تمہیں ایک لوٹا پانی وضو کرنے کے لیے دیا تھا، اب تم میرے گناہوں کی شفاعت کرو اور مجھے جو لے کر جنت کے اپنے ساتھ چلو۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ عالم دین اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں، ان کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ جو ہے نائبین رسول ہوا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت ان کو عطا فرمائی۔ جس طرح سب زندگی جیتے ہیں ان کو بھی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ تک پہنچائیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نائبین رسول کا دامن پکڑ کر شریعت کی پابندی کرتے رہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ مطلع یہ کہا اعلیٰ حضرت نے، مقطع میں کیا کہا سنیے، فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، یعنی جو بات پہلے کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مطلع میں جو شک تھا، واللہ رضا واللہ، اللہ کی قسم اے احمد رضا، اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر کسی کی رسائی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیسا عشق پیدا کرو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عطا بن کر جس دین متین کی خدمت آپ نے کی تھی اور عالم ہندوستان کے سرزمین پر آپ نے جو اسلام کی اشاعت کی، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا، اس اسلام پر جب حملہ ہوا اور اس اسلام کو کلمہ پڑھنے والوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اسی اسلام اور دین کی، اسی سواد اعظم کی، اسی اہل سنت کی جس شخصیت نے حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو بریلی کے سرزمین پر پیدا فرما دیا۔ اب پوری دنیا جسے امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھ سے کبھی ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر موڑ پر مولانا احمد رضا کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے ذہن میں اس سوال کا ایک جواب یہ آیا کہ جس دین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا گیا تھا، بزرگان دین نے پہنچایا تھا، ان کا ذکر ہوتا رہا ہر دور میں، اور اس دور میں جب اس دین پر حملہ ہوا اور اس دین کی سچی حفاظت امام احمد رضا نے فرمائی، تو میرے آقا کا ایسا کرم ہوا، اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ ہر دل میں، ہر زبان پر امام احمد رضا کی ذات زندہ ہو گئی، اور لوگ پکار کر کہنے لگے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سلام، اور اگر اپنے آپ کو جلانا ہے تو اس آگ میں جلاؤ کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ کو اپنے سینے میں موجزن کر لو۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ وہ آگ ہے اگر تمہارے دل میں جل گئی، سچے عاشق رسول تم بن گئے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اسی کی ترجمانی امام اہل سنت نے کی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ اس لیے آپ حضرات علماء کے قریب ہوں، آپ کے محلے کے جو امام صاحب ہیں حافظ غلام خیر البشر صاحب قبلہ قادری،
میں نے تو الحمدللہ دین کے معاملے میں چاپلوسی نہیں کرتا ہوں، نہ میں منہ پر تعریف کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے آپسی اختلافات کو، لیکن سب کے بعد میں نے دین کے معاملے میں ان کو مخلص دیکھا۔ دین کے معاملے میں میں رہوں نہ رہوں، مگر مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن حضرت حق پر قائم رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا، آپ اس کو اپنے ذہن میں بسا لیجئے اور اپنے علاقے کے علماء حفاظ اور جو صحیح قرہ ہو ان سے تعلق رکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ میرے امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اتنا نازک دور ہوگا کہ آدمی صبح کو تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یعنی ایک انسان کے سینے سے ایمان کی رمق نکل جائے گی، ایمان کی روشنی نکل جائے گی، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا یہ میرا دعویٰ نہیں، میری حجت نہیں، میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور علامہ عبد رسول برزنجی نے اپنی کتاب الاشاعہ لاشراط الساعہ کے اندر قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا کہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، یاتی زمان علی الناس الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر، میرے آقا نے فرمایا میرے امت پر قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ گزرے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں دہتا ہوا آگ کا انگارہ لینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دور حاضر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو گویا وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کرنا ہے کہ اپنے چہروں پر ہم اپنے آقا کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو سچی توبہ کرنا ہوگا کہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ سچی توبہ کریں گے تو بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے، اور جب بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے تو میرا رب فرماتا ہے ایسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں کہتے ہوئے مستی کے ساتھ چلے جاؤ گے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔